السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان حضرت امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سوال پر نفرت کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا قریب آ جاؤ۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف رہے بھائی۔ جب وہ قریب آیا تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد بھرے انداز میں فرمایا کیا تم یہ کام اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا، بھلا تم زنا اپنی بیٹی کے لیے اچھا جانتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اس کو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے، بھلا اس برے کام کو تم اپنی بہن کے حق میں گوارا کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اپنی بہن کے حق میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ اچھا یہ بتاؤ اس کو تم اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے عرض کیا جی ہرگز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا یہ بتاؤ تم زنا کو اپنی خالہ کے لیے برداشت کرو گے؟ وہ بولا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اس کو اپنی خالہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس گفتگو سے سائل کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ جب تم اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ سے زنا کو برداشت نہیں کر سکتے تو تم جس کسی سے اس بدکاری کا ارتکاب کرو گے وہ بہر نو کسی نہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی یا خالہ ہی ہوگی۔ جب یہ بات اس کے ذہن نشین ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے سینے پر رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ اللہم اغفر ذنبہ، الہی اس کا گناہ معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اس کا دل گناہوں سے پاک صاف کر دیں، واحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی زنا کا تصور اس کے حاشیہ خیال میں نہیں آیا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 256 اور 257 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 38۔ اور پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ اس عظیم گناہ سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات پہ توجہ کرنا، مختصر سی گفتگو ہے، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے قرآن اور حدیث کی بات۔ علامہ ابن حجر مکی نے زنا کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ انہ یؤخذ بمثلہ من ذریت الزنا، من ذریت الزنا، کہ عمل مقافات کے مطابق زانی کی اولاد سے وہی سلوک ہوتے ہیں جو وہ کسی دوسرے سے کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ایک بادشاہ سے کہی گئی تو اس نے تجربتاً اپنی بیٹی جو نہایت خوبصورت تھی کہ ہمراہ ایک خادمہ کو بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ بازار میں سیر سپاٹے کے لیے جائیں، اگر کوئی میری بیٹی سے تعارض کرے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی بیٹی کو بازار گھمانے کے لیے لے گئی۔ لوگوں نے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا تو احتراماً اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، تاکہ وہ گھوم پھر کر جب واپس اپنے محل میں آنے لگیں تو ایک شخص آیا اور بادشاہ کی بیٹی کا بوسہ لے کر بھاگ گیا۔ چنانچہ جب یہ ماجرا بادشاہ کو سنایا گیا تو وہ سجدہ شکر بجا لائے اور کہا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، عمر بھر میں نے سوائے ایک عورت کا بوسہ لینے کے کوئی حرکت نہیں کی، اور اس نوجوان نے جو میری بیٹی کا بوسہ لیا میرے اسی بوسے کے بدلہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ الزواجر کتاب کا نام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226۔ اللہ اکبر۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ امام عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عظیم الشان تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ کے غازی تھے۔ امام احمد بن عبداللہ العجلی نے اپنی معروف کتاب تاریخ الثقات میں ذکر کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نہایت خوبصورت عورت تھی۔ ایک روز اس نے اپنے خاوند سے کہا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص جو اس چہرے کو دیکھ کر فتنہ میں مبتلا نہ ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو تجھے دیکھ کر فتنہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ عورت نے کہا آپ مجھے اس تجربہ کی اجازت دیں کہ میں عبید بن عمیر کو آزماؤں، پھر دیکھوں گی وہ بچتے ہیں یا نہیں۔ خامد نے اجازت دے دی۔ خامد نے بولو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک روز مسئلے کی وضاحت کا بہانہ بنا کر حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ المسجد الحرام کے ایک کونا میں دونوں باہم علیحدہ ہوئے تو اس عورت نے چاند کے ٹکڑے کی مانند اپنا چہرہ ظاہر کیا تو حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی یہ کیا؟ اس نے کہا آپ کے بارے میں فتنہ میں مبتلا ہوں، میرے بارے میں آپ غور و فکر کریں۔ حضرت عبید نے فرمایا میرا تجھ سے ایک سوال ہے، اگر تم نے صحیح جواب دیا تو میں تیرے بارے میں سوچوں گا۔ عورت نے کہا آپ جو پوچھیں گے صحیح جواب دوں گی۔ انہوں نے فرمایا کیا خیال ہے اگر ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے، کیا تم پسند کرو گی کہ میں تمہاری حاجت پوری کروں؟ اس نے کہا بخدا ہرگز نہیں۔ انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا، اچھا اب بتلاؤ
جب تجھے قبر میں سوال و جواب کے لیے اٹھایا جائے گا اس حالت میں تو پسند کرے گی میں تیری حاجت پوری کروں؟ کہنے لگے ہائے اللہ بالکل نہیں۔ انہوں نے فرمایا تو نے سچ کہا، اب بتلاؤ جب نامہ اعمال دیا جائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تمہیں دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ؟ کیا تو پسند کرے گی کہ اس وقت میں تیری حاجت پوری کروں؟ اس نے کہا ہائے اللہ بالکل نہیں۔ تو فرمایا تو نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انہوں نے یہ سوال پل صراط پر سے گزرتے وقت وزن اعمال کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے استفسار کے وقت دہرایا کہ کیا ان لمحات میں تو پسند کرے گی کہ اس وقت میں تیری حاجت پوری کروں؟ وہ بار بار کہتے رہی اللہم لا، ہے اللہ بالکل نہیں۔ بالآخر انہوں نے فرمایا اتق اللہ یا امۃ اللہ فقد انعم اللہ علیک واحسن الیک۔ اللہ اکبر۔ توجہ میری طرف رہے محترم، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ مالک ذوالجلال نے بھائی شفیق صاحب کی محبت کے بنا پر میں ان کے محبت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجایا اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے یہ عظیم عنوان میرے ذمہ لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اتق اللہ یا امۃ اللہ، اے اللہ کے بندی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ فقد انعم اللہ علیک، اللہ نے تم پر کس قدر انعام کیا کہ واحسن الیک، اور کتنے احسان سے تمہیں نوازا کہ۔ یہ سن کر وہ گھر لوٹ گئی۔ خاوند نے سوال کیا کہ کیسے گزری؟ بولی ہم تو بیکار انسان ہیں، اس کے بعد صوم و صلات کی پابند اور عبادت گزار بن گئی۔ خاوند کہا کرتا تھا عبید بن عمیر نے میری بیوی خراب کر دی، ہماری ہر شب زفاف ہوتی تھی مگر اس نے تو میری بیوی کو راہبہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ الثقات صفحہ 322، ضم الحواس صفحہ 210 211۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زنا کی حرمت اور قباحت احادیث میں بڑی تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ یہاں اس بارے میں اتنی واضح نشین رہی کہ اجنبی عورت سے زنا بلا شبہ کبیرہ گناہ ہے، مگر اجنبی شادی شدہ سے زنا کی برائی کہیں بڑھ کر ہے، جس کی سزا شادی شدہ ہونے کے بنا پر سنگسار ہے۔ اس سے بڑی قباحت اس میں ہے کہ اپنے پڑوسی کی عورت سے بدکاری کی جائے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانیہ حلیلۃ جارک، ان تزانیہ حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوسی کی عورت سے بدکاری کرے۔ صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ 106 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور زانی کا ایک عبرت ناک انجام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنا چہرہ اقدس ہماری طرف متوجہ کرتے اور پوچھتے حل رأى أحد منکم رؤیا، آج کی رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حل رأى أحد منکم رؤیا، آج کی رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اس کو بیان کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وہ تعبیر فرما دیتے جو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا۔ چنانچہ اپنے معمول کے مطابق ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہی سوال کیا اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے مقدس سرزمین ملک شام کی طرف لے چلے۔ بس ایک جگہ پہنچ کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اپنے ہاتھ میں لوہے کا آنگڑا لیے کھڑا ہے، اور وہ پھر اس آنگڑے کو بیٹھے ہوئے شخص کے گلے میں ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ دوسرے گلے کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے، یعنی اس کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے۔ جب وہ گلا اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے تو پھر پہلے کی طرح وہی عمل کرتا ہے، یعنی وہ گلے کو چیرتا ہے، اور جب وہ گلا درست ہو جاتا ہے تو پھر چیرتا ہے۔ غرض کا بار بار یہی عمل کرتا ہے اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مت پوچھئے کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ آگے چلیے، ابھی بہت عجائبات دیکھنے ہیں، اس کی تعبیر معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ آئے جہاں ایک شخص چت پڑا ہوا تھا، ایک شخص اس کے سر کے پاس اتنا بڑا پتھر لیے کھڑا تھا جس سے ہاتھ بھر جائے، اور اس سے چت پڑے شخص کے سر کو اچلتا تھا۔ چنانچہ جب وہ پتھر کو کھینچ کر اس کے سر پر مارتا تو پتھر سر کو کچل کر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا۔ جب وہ پتھر کو کھینچ کر اس کے سر پر مارتا تو پتھر سر کو کچل کر لڑکتا ہوا سر کو اچلتا تھا۔ چنانچہ وہ پتھر کو کھینچ کر اس کے سر پر مارتا تو پتھر سر کو کچل کر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا۔ پھر وہ دوبارہ مارنے کی غرض سے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا، اور جب لوٹ کر آتا تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس شخص کا سر درست ہو جاتا۔ اللہ اکبر! اور پھر وہ اس پر پتھر مارتا، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا کہ اس کا سر درست ہوتا رہتا اور وہ اس پر پتھر مارتا رہتا۔ میں نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے گڑھے پر پہنچے جو تنور کی مانند تھا۔ اس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا اور نیچے کا حصہ کشادہ تھا، اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ اوپر کی طرف بھڑکتی تو کچھ لوگ آگ کے اندر تھے، کچھ لوگ آگ کے جو اندر تھے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے، یہاں تک کہ اس گڑھے سے نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب شعلہ کا زور گھٹ جاتا تو وہ سب پھر اندر چلے جاتے۔ میں نے دیکھا کہ اس آگ میں کئی مرد تھے اور کئی عورتیں تھیں، اور سب ننگے تھے۔
میں نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسی نہر پر پہنچے جو پانی کے بجائے خون سے بھری ہوئی تھی۔ نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، ایک شخص اس کے کنارے پر تھا جس کے آگے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ شخص جو نہر کے بیچ میں تھا آگے کنارے پر آیا اور چاہ کے باہر نکل آئے، تو اس شخص نے جو کنارے پر تھا اس کے منہ پر پتھر پھینک کر مارا، جس سے وہ اپنی جگہ لوٹ گیا۔ اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا کہ نہر کے اندر کا آدمی جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تھا تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا اور اس کو اسی جگہ واپس کر دیتا۔ اللہ میری توبہ! میں نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک سرسبز شاداب باغ کے پاس پہنچے۔ اس باغ میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کی جڑ پر ایک بوڑھا اور کچھ لڑکے بیٹھے تھے۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے پاس ایک اور شخص بھی ہے جس کے آگے آگ جل رکھی ہے اور وہ اس کو جلا بھڑکا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں آدمی مجھ کو لے کر درخت پر چڑھے اور مجھ کو ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو درخت کے بالکل درمیان تھا، اور یہ گھر اتنا اچھا تھا کہ میں نے کبھی بھی اس سے اچھا کوئی گھر نہیں دیکھا۔ اس گھر میں کتنے ہی جوان بوڑھے مرد تھے، کتنی ہی عورتیں اور کتنے ہی بچے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھ کو اس گھر سے نکال کر درخت کے اوپر لے گئے اور مجھ کو ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو پہلے گھر سے بھی بہت اچھا اور افضل تھا۔ اس میں بھی بوڑھے اور جوان آدمی موجود تھے۔ اب میں نے ان دو آدمیوں سے کہا کہ آج کی رات تم نے مجھ کو خوب گھمایا پھرایا، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی حقیقت سے تو مجھ کو آگاہ کرو۔ ان دونوں نے کہا کہ اچھا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے گلے چیرے جا رہے تھے، وہ ایسا شخص ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جھوٹی باتیں نقل و بیان کی جاتی ہیں جو دنیا میں چاروں طرف پھیلتی ہیں، جن سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ توجہ کرنا میرے بھائی۔ اور جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا تھا، یعنی اس کو قرآنی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، لیکن وہ شخص اس قرآن سے بے نیاز ہو کر رات میں سوتا رہا اور دن میں قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا۔ چنانچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور میں دیکھا ہے وہ زناکار ہیں، اور جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے۔ ان سب کو بھی اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے اور قیامت تک یوں ہی ملتی رہے گی۔ اللہ میری توبہ! اور جس بوڑھے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو ان کے پاس جو بچے ہیں وہ آدمیوں کی اولاد ہیں۔ جو شخص درخت سے کچھ فاصلہ پر آگ جلا رہا ہے وہ دوزخ کا دروغہ ہے، اور وہ
درخت کے اوپر پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے وہ جنت میں عام مومنوں کا مکان ہے، اور یہ گھر جو پہلے گھر سے اوپر واقع ہے شہداء کا مکان ہے۔ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور یہ جو میرے ساتھ ہیں میکائیل علیہ السلام ہیں، اور ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سر اٹھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر نہایت بلندی میں ابر کی مانند کوئی چیز ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، تہ در تہ سفید ابر کی مانند کوئی چیز ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ ابر کی مانند جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں دراصل جنت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے۔ میں نے کہا کہ تو پھر تم لوگ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے مکان میں چلا جاؤں۔ ان دونوں نے کہا کہ ابھی تو آپ کی عمر باقی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کو پورا کر لیں گے تو اپنے مکان میں چلے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح البخاری کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے، 1386 نمبر ہے۔ احمد کی 5ویں جلد صفحہ 14، 20427 نمبر۔ اعضائے انسانی کا زنا، کبھی اس کے متعلق بھی شریعت کے احکام آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ كتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلک لا محالۃ فزن العینین النظر وزن اللسان نطق والاذنان زناہما الاستماع والید زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب یحوی ویتمنی الفرج یصدق ذلک او یکذب۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 6753 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظه من الزنا، آدم کے بیٹے پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ ادرک ذلک لا محالۃ، جسے وہ لا محالہ پہنچے گا۔ فزن العینین النظر، فزن العینین النظر، آنکھوں کا زنا بری نظر سے دیکھنا ہے۔ وزن اللسان نطق، زبان کا زنا برا کلام کرنا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط بات سننا ہے۔ والید زناہ البطش، ہاتھ کا زنا بری نیت سے پکڑنا ہے۔ والرجل زناہ الخطا، پاؤں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے۔ والقلب یحوی، دل کا زنا برائی کی، ویتمنی، والقلب یحوی ویتمنی، دل کا زنا برائی کی تمنا اور آرزو کرنا ہے۔ والفرج یصدق ذلک، اور شرمگاہ اس کی تصدیق او یکذب ہو یا تکذیب کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے اس مختصر سے وقت میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے فرامین آپ نے سماعت فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، زنا کے درجات کے متعلق بھی آپ نے سن لیا، زانی کی عبرت ناک انجام اور سزا جو ہے وہ بھی آپ نے سن لی۔ امام عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کا عبرت ناک واقعہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے،
اور ایک نوجوان جو زنا کی اجازت مانگنے آیا تھا، اس کو متعلق بھی آپ نے مسند احمد جلد نمبر 5 اور تفسیر ابن کثیر سے روایت آپ نے سماعت فرما لی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ عظیم گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ عظیم گناہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے خود بھی بچو، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقیرانہ آیتیں صدا کر چلے، آپ خوش رہیں، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔